حضرات، میں نے آپ کو سلام کیا۔ انوار اشرف اپنے مزاج کے مطابق کہے گا کہ ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے تو عاشقوں کو پتھر سلام کرتا ہے، اور یزیدیوں کا قبضہ ہے فرات پر لیکن حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے۔ محبت سے جواب دیجیے السلام علیکم۔ اب معلوم چلا کہ حاجی نگر میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے۔ اب جو لوگ آئیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ 2 مرتبہ سلام کرنا۔ دیکھیے، ممبر رسول پر ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں اپنی شاعری کا لوہا منوانے والا شاعر جو 12 آپ کے دیار محبت میں آ چکے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے، جن کا نام ہی جلسے کی کامیابی کی دلیل ہو جایا کرتی ہے، یعنی حضرت ذیشان مصراوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ماحول پیدا کیجئے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار میں آیا ہوں اور آنے کے بعد ہمارے بہت پرانے ساتھی حضرت سید امین اللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں تو آلے رسول کے قدموں کو چوم کر انوار اشرف اپنے مزاج کے مطابق کہتا ہے کہ تارا سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے۔ ایک مرتبہ کہیے نا سبحان اللہ۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیلوجن میرے سامنے ادھر والے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ ادھر والے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بغیر دیکھے سبحان اللہ کہیے، محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ خوشبو والے ہیں، اپنے ساتھی محترم حضرت سید امین اللہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں کہ خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے حصول والے ہیں، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے حصول والے ہیں، اور تاج شاہی تمہیں مبارک، ہم تو والے رسول والے ہیں۔ تاج شاہی تمہیں مبارک، ہم تو والے رسول والے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس علاقے جلسے کی تعریف میں کئی دن سے پہلے، چند دن پہلے ہی سے سن رہا تھا، بڑا اچھا ماحول رہتا ہے، اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بالکل آپ گرمائے میں ٹن ٹن سنی ہے، اگر کوئی بیچ میں وہ بھی آ جائے تو اس کا حشر ہی خراب کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ضابطہ بنائیے، ممبر رسول پر علماء کرام بیٹھے ہیں اور آپ محفل رسول میں آئے، تالی مت بجائیے، تالی بجانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ملے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیے، انشاءاللہ ہم سنی ہیں، ہم اپنے سینے کو چیر کر کہتے ہیں کہ میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے۔ دیکھیے، شیر اگر آپ نہ سمجھ پائے تو میرا ہاتھ سمجھ جائیے گا، یوں اٹھ جائے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے کہ میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے۔ مسلمان کٹ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے، مسلمان کٹ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے، اور قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک۔ ماشاءاللہ دیکھیے، میری کوہنی ہو گئی ہے، میں کیا کہوں، بڑے کڑکڑیا نوٹ دیے ہیں تو مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ بہار میں ایک جلسہ ہوا تھا، جلسہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ جلسے کا ماحول بڑا غضب ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بڑا کڑکڑیا نوٹ پیش کرتے ہیں، بالکل تازہ نوٹ پیش کیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک جلسے میں ایک شاعر کہہ رہا تھا کہ جو روپیہ کہیں نہ چلے، کوئی مودی نہ لے، کوئی چائے والا نہ لے، کوئی کھیلی والا نہ لے، وہ پیسہ جلسے میں چل جاتا ہے۔ بہار میں ایک جلسہ ہوا تھا، جلسہ ختم ہونے کے بعد بہار میں جلسہ ہوا، جلسہ ختم ہو گیا، ایک لڑکا پورے گاؤں میں چلا رہا تھا اپنی زبان میں کہ چل گئی، چل گئی، چل گئی، چل گئی۔ اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بات چل گئے، کہتا بابا جو روپیہ پھٹل ہے وہ جلسوں میں چل گئے۔ ماشاءاللہ آپ محبت کے ساتھ پیش کیے ہیں تو میں محبت کے ساتھ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، مسلمان کٹ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے، اور قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک رہے گا بول بالا اہل سنت کا، قیامت تک رہے گا بول بالا اہل سنت کا، بریلی کے امام احمد رضا کا نام زندہ ہے، بریلی کے امام احمد رضا کا نام زندہ ہے۔ موجود سامعین اکرام، رونق اسٹیج شورائے اعظم، السلام علیکم۔ حضرات، میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم۔ آئیے کچھ سننا سنانے سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، میں پورا مطلب پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، ارے دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں. ارے محبت سے کہیے سبحان اللہ. دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، دل کا رشتہ جو دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں. اور یہ بھی بہت ہی پیارا شعر میں آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، پیشگی کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، یہ بھی رحمت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، یہ بھی رحمت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے دامان کرم میں وہ چھپا لیتے ہیں، اپنے دامان کرم میں وہ چھپا لیتے ہیں. دل کا رشتہ جو مدینے سے ملا لیتے ہیں. اور جس کے دل میں نبی پاک کی سچی محبت ہوگی انشاءاللہ وہ مدینے ضرور جائے گا. لہذا میں اسی انداز میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں. اور حاضری کے لیے جس دل میں تڑپ ہوتی ہے، حاضری کے لیے جس دل میں تڑپ ہوتی ہے، کار بلا لیتے ہیں، ایک نہ ایک دنوں سے سرکار بلا لیتے ہیں، ایک نہ ایک دنوں سے سرکار بلا لیتے ہیں. اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل میں بسا لو،
ان کے الفت جگر میں بسا لو، ان کے الفت جگر میں بسا لو، ارے زندگی میں مسرت ملے گی، ارے اب تو کہیے سبحان اللہ، ان کے الفت جگر میں بسا لو، ان کے الفت جگر میں بسا لو، زندگی میں مسرت ملے گی، ان کے الفت جگر میں بسا لو، زندگی میں مسرت ملے گی، ان کی الفت جگر میں بسا لو، زندگی میں مسرت ملے گی، ان کی الفت جگر میں بسا لو، ان کی الفت جگر میں بسا لو، زندگی میں مسرت ملے گی، گر نبی سے محبت کرو گے، گر نبی سے محبت کرو گے، دل کو تسکین و راحت ملے گی، گر نبی سے محبت کرو گے، دل کو تسکین ملے گی، گر نبی سے محبت کرو گے، دل کو تسکین و راحت ملے گی۔ اور یہ بھی شعر میں آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، بہت ہی عقیدت بھرا شعر ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سب کو دیتا ہے اللہ تعالی، بانٹتے ہیں میرے پیارے آقا، سب کو دیتا ہے اللہ تعالی، بانٹتے ہیں میرے پیارے آقا، سب کو دیتا ہے اللہ تعالی، بانٹتے ہیں میرے پیارے آقا، بانٹتے ہیں میرے پیارے آقا، ان کے دربار اقدس سے نجدی، ان کے دربار اقدس سے نجدی، اور دونوں عالم کی دولت ملے گی، ان کے دربار اقدس سے نجدی، دونوں عالم کی دولت ملے گی، ان کے الفت جگر میں بسا لو، زندگی میں مسرت ملے گی۔ اور جو لوگ اپنی ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہوں گے وہ لوگ اس شعر پر بالکل خاموش نہیں رہیں گے، ملاحظہ کیجیے یہ شعر۔ گر نبی سے محبت کرو گے، دل کو تسکین و راحت ملے گی، ملاحظہ کیجیے شعر۔ رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ارے رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا ہے، کہ رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا ہے، رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا
جنت ملے گی، کہہ رہی ہے حدیث پیغمبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ رب کا فرمان یہ بولتا ہے، رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا ہے۔ رب کا فرمان یہ بولتا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا ہے، ماں کا رتبہ نہایت بڑا ہے، کہہ رہی ہے حدیث پیغمبر، کہہ رہی ہے حدیث پیغمبر کہ ماں کے قدموں میں جنت ملے گی، کہہ رہی ہے حدیث پیغمبر، ماں کے قدموں میں جنت ملے گی۔ اور رات میں یہ شعر اپنے سماج، اپنے معاشرے کے ماں بہنوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، پیش کی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، ارے دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، میرے آقا کی بیٹی کی جیسی، میرے آقا کی بیٹی کی جیسی، ارے کون دنیا میں عورت ملے گی، میرے آقا دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، دیکھیے فاطمہ بی کی سیرت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، کتنی اچھی ہے خاتون جنت، ارے میرے آقا کی بیٹی کی جیسی، میرے آقا کی بیٹی کی جیسی، کون دنیا میں عورت ملے گی، میرے آقا کی بیٹی کی جیسی، کون دنیا میں عورت ملے گی۔ اب میں ایک ایسا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی سنی ہوگا وہ اس شعر پر بالکل خاموش نہیں رہے گا۔ میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے اعلی حضرت ہمارے گھر ہے پر، ارے اب تو کہیے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت ہمارے گھر ہے پر، ہاتھ میں لو بریلی کا
خنجر اعلی حضرت اعلی حضرت ہمارے ہر پر ہاتھ میں لو بریلی کا خنجر اعلی حضرت ہمارے ارے دیکھنا بھاگ جائے گا نجدی دیکھنا بھاگ جائے گا نجدی تو دین کو شان و عظمت ملے گی دیکھنا بھاگ جائے گا نجدی دین کو